اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کیا گیا کہ جب حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح چھری کو تیز کرنے کا حکم کے متعلق بھی سوال، اور خصوصی طور پر یہ سوال پوچھا گیا کہ جنگلی جو جانور ہیں ان کا ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا اشکال اور سوال کے متعلق کہ اس طرح کیوں کیا جاتا ہے کہ درندہ جو بڑا درندہ ہے وہ کسی چھوٹے جانور کو کھاتا ہے اور تکلیف کے ساتھ اور بڑے ظلم کے ساتھ۔ اگر یہ نہ کیا جاتا اور یہ سسٹم اور یہ نظام نہ ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ دیکھیں بھائی، ایک تو سوال یہ ہے آپ کا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ دیکھیں، اس بارے میں کوئی بھی صریح حدیث نہیں ہے کہ ایک حلال جانور کو جب ذبح کیا جائے تو دوسرے جانور کے سامنے نہ کیا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں پر ممانعت ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری میں آپ کو بات یہ بتاؤں، وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ جو یہ حلال جانور ہیں جیسے کہ گائے وغیرہ، ان کے اندر وہ ہوشیاری اور وہ سینس نہیں ہوتی ہے جو حرام جانوروں کے اندر ہوتی ہے، یعنی ان کو اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک جانور کو گائے کو ذبح کیا جاتا ہے تو دوسری جو ہے وہ آرام سے کھڑی ہوئی اپنا چارہ اور گھاس وغیرہ کھاتی انجوائے کرتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ حرام جانوروں کے اندر یہ چیز ہے، کسی ایک کتے کو اگر مارا جائے تو پھر دیکھو کہ دوسرے کتے کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ وہی ہوگا اور بہت کچھ وہی ہونے والا ہے جو دوسرے کتے کے ساتھ ہوا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، یہ جو چینی ہیں یوٹیوب پر آپ دیکھیں کہ کس طرح کتے کو پکڑتے ہیں اور زندہ کو پھر جو ہے وہ آگ سے اس کو جلاتے ہیں۔ تو جو دوسرا کتا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی ان کے اندر سینس زیادہ ہے حلال جانور سے۔ تو اسی طرح جو ہیں ان کو یہ تکلیف اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایک حلال جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ چھری کو تیز کرنے کا مسئلہ، ہاں جی، یہ ضروری ہے کہ تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت تکلیف کم سے کم ہو، چھری جو ہے تیز ہونی چاہیے۔ اور جو آپ کا تیسرا سوال ہے کہ درندے جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں دوسرے چھوٹے جانوروں کو، تو اگر اس طرح کا نظام نہ بنایا جاتا تو دیکھیں جیسے کہ شیر وغیرہ ہے، چیتا ہے اور دوسرے جو ہے بھیڑیا وغیرہ، یہ جانوروں کو چوپایوں کو ہرنی وغیرہ کو یہ چیر پھاڑ کرتے ہیں، شیر جیسے مثال کے طور پر۔ تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اصل میں دیکھو یہ ایک تکوینی نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں اور غفور الرحیم بھی ہیں، مالک الملک بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، اور یہ تکلیف بھی اپنی جگہ پر بالکل ہے کہ درندہ جب کھائے گا، شیر وغیرہ جس طرح ہرنی کو کھاتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، تو اس کو تکلیف ہوگی، مگر اس میں حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک حکمت آپ کو یہ بتاؤں، اگر ہمارے ماحول میں انسانوں کے اندر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار کس طرح تکلیف دے رہا ہے، کہ رحم دلی اس کے اندر بالکل ہی نہیں ہے، یہ تو درندوں کی طرح بھائی لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، چیر پھاڑ کر رہا ہے، بھائی یہ تو درندہ بن گیا۔ تو دیکھو یہ ایک مثال بھی ہمیں ملی نا، ان درندوں کو جب پیدا کیا گیا، ان کی جنگ ہوتی ہے، ان کی مار دھاڑ ہوتی ہے، چیر پھاڑ ہوتی ہے، تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہمیں دکھائی گئیں۔ تو دیکھو ایک حکمت تو میں نے آپ کو یہ بتا دی، اس کے علاوہ بہت ساری اور حکمتیں بھی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ تو اور یہ بھی آپ بات ملحوظ رکھیں کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے جانور کو سمجھے، کسی بھی انسان کو جب تکلیف آتی ہے یا موت آتی ہے تو یہ تکلیف بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، عارضی طور پر ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحم کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح کی تکلیفیں تو ہم بھی دیتے ہیں۔ والدین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رحم دل اولاد کے متعلق کون ہوتا ہے؟ بھائی والدہ ہوتی ہے اور پھر والد ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کبھی کبھی بچوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کی رحم دلی کو، ان کی محبت کو اگر ایک ترازو میں رکھیں، ان کی مارنے اور تکلیف دینے کو آپ دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھیں، تو وہ جو رحم دلی اور محبت اور شفقت کا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، وہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہے اپنی مخلوق پر، چاہے انسان ہوں، حیوانات ہوں، جانور ہوں، کون سے بھی ہوں مخلوق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہے، جو محبت ہے، اس کے ترازو کا جو رحم والا پلڑو ہے وہ جھک جائے گا۔ تکلیف والا تھوڑا سا ہے اور وقتی طور پر ہے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تکوینی نظام ہے، یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس نظام کو جانتے ہیں، ان کی حکمتوں کو مکمل طور پر جانتے ہیں، تو اس لیے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو اس کو ظلم ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ قیامت کے دن اس کا حساب کتاب بھی ہوگا، خیر کا، شر کا، برائی کا، لڑنے کا، جھگڑنے کا، سارے حساب بھی ہوں گے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ کہ جانوروں کے بھی آپس میں حساب کتاب ہوں گے، وہ اللہ ہی جانیں گے اور حساب کتاب کریں گے۔ تو یہ ایک نظام ہے جس نظام کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ نظام نہ ہوتا اور یہ ہوتا۔ بھئی اگر موت ہی نہ ہوتی پھر یہی کہتے کہ یار موت کیوں بنائی گئی، یا اگر موت بنائی گئی تو بھائی موت کے اندر تکلیف کو کیوں پیدا کیا گیا، تکلیف نہ ہوتی۔ تو اس طرح کے تو بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بنایا ہوا ہے وہ بہتر سے بہتر ہے۔